اللہم صلی علی محمد و آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیمرے کے اس پار جہاں بھی اس وقت MKS کی اسکرین پر پاکستان رمضان نشریات دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موجود تمام ہی ناظرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے آج ہم نے اپنا 17واں روزہ بخیر و عافیت اختیار کر لیا ہے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، قصص الانبیاء کا آغاز کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا عالم تھا، عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا، یعنی لوگ دور دراز سے اپنے علم کی پیاس بجھانے اس عالم کے پاس آتے اور سیراب ہو کر واپس جاتے، مگر اس عالم کا ایک ہی بیٹا تھا انتہائی نکما، یعنی لوگ اس سے آ کر علم سیکھ رہے ہیں مگر اس کا اپنا ہی بیٹا علم کی دولت سے محروم ہے۔ مگر اس عالم کا ایک شاگرد تھا جو اس سے بڑی شائستگی سے اور بڑی دلچسپی سے اس سے علم حاصل کرنے میں مگن رہتا، اور بالآخر اس شاگرد نے اس عالم دین سے بہت کچھ سیکھ لیا، مگر اس عالم دین کے ذہن میں اور اس کے دل میں انتہائی دکھ کی بات تھی کہ میرا اپنا بیٹا اس منصب پر فائز نہیں ہوا، یعنی عالم دین نہیں بنا۔ لوگ مجھ سے علم حاصل کر رہے ہیں مگر میرا اپنا بیٹا حصول علم میں بہت پیچھے رہ گیا۔ اب اس عالم کا جب وقت انتقال آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک وصیت کی۔ اس نے کہا، بیٹا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس سے جا کر پوچھ لینا جو میرا شاگرد تھا، اور تم نے تو علم حاصل نہیں کیا مگر اس نے مجھ سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ بیٹے نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اب کہاں ضرورت پڑنی ہے، بس ٹھیک ہے۔ اس نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے۔ اب مختصر یہ کہ عالم دین کا انتقال ہو گیا، عالم انتقال کر گیا، وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں، مہینے سالوں میں تبدیل ہو چکے۔ ایک دن اسی علاقے کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے اسی عالم کو طلب کیا۔ جب پتہ کروایا، اپنے ملازم بھیجے اس بادشاہ نے، تو پتہ چلا کہ عالم کا تو انتقال ہو گیا، مگر ہاں اس کا ایک بیٹا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں اسے لے کے آؤ۔ اب انہوں نے اپنے ملازم بھیجے، اور جب لڑکے کو پتہ چلا تو لڑکا بہت پریشان ہوا کہ بھائی میں نے سیکھا تو کچھ ہے نہیں، مگر اسے اپنے باپ کی وصیت یاد آئی، اور اس نے کہا ہاں میرا باپ ایک وصیت کر کے گیا تھا کہ اس عالم سے، یعنی جو ان کا شاگرد تھا، وہ ظاہر عالم بن چکا ہے، اس سے جا کے پوچھ لینا، ہاں اس کے پاس جاتا ہوں۔ اب یہ لڑکا اپنے گھر سے اسی عالم دین کے پاس پہنچا، اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ سرکار آپ میرے والد صاحب کے شاگرد ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ مجھے بادشاہ نے طلب کیا ہے، اور اس نے کوئی خواب دیکھا ہے بادشاہ نے۔ عالم نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کیا خواب دیکھا ہے، اور اس کی تعبیر بھی میں جانتا ہوں۔ کہا سرکار اچھا، ظاہر ہے اس کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، اس کی پریشانی کا حل اس کے سامنے موجود تھا۔ اب عالم نے کہا ہاں مگر میں تب تمہیں بتاؤں گا کہ بادشاہ تم سے کیا پوچھے گا اور تم نے کیا جواب دینا ہے، تو ہم لوگ ایک ڈیل کر لیتے ہیں، اور ڈیل یہ کرتے ہیں کہ بادشاہ جب تمہیں اس جواب کے انعام میں خوشی سے جو بھی دے گا اس میں سے آدھا میرا ہوگا، آدھا تمہارا ہوگا۔ کہتے ہیں ہاں سرکار ڈیل ڈن ہو گئی، ہاں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ بتائیے کیا پوچھے گا۔ عالم دین نے کہا کہ بادشاہ تم سے پوچھے گا کہ یہ زمانہ کیسا ہے، تو تم نے بس اتنا کہنا ہے کہ یہ زمانہ بھیڑیا ہے۔ کہا سرکار ٹھیک ہے۔ اب یہ لڑکا اس عالم دین سے دربار میں پہنچا، اور دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا تم ہو عالم دین کے بیٹے؟ کہا سرکار ہاں میں ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ زمانہ کیسا ہے؟ کہا سرکار یہ زمانہ بھیڑیا ہے۔
लिटरली बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह ने इतने इनाम इकराम से नवाजा लड़के को कि लड़का हैरान रह गया कि भाई इतने इनाम, इतना सोना, इतने जवाहिर। बहरहाल वो सीधा इनाम लेकर जब बादशाह की खिदमत में से दरबार के बाहर पहुंचा तो शैतान हावी हो गया। शैतान ने आकर अपना मशवरा दिया और शैतान ने कहा कि क्या डील करके आया है? कहा मैं तो डील करके आया हूँ कि आधा आलिम दीन का होगा जिन्होंने मुझे ख्वाब की ताबीर बताई है और आधा मेरा होगा। शैतान ने कहा नहीं, अब बादशाह ने ख्वाब रोज़ रोज़ थोड़ी देखना है, अपने घर से ले जाओ भाई, जाके इसको इस्तेमाल करो, ये ख़जाना तुम्हारे लिए है। अब लड़का उसकी बातों में आ गया, शैतान की बातों में आ गया और वो सीधा इनाम लेकर बादशाह की खिदमत से यानी बादशाह के महल से अपने घर में चला गया। यानी उसने आलिम जिन को आधा इनाम नहीं दिया। अब अरसा गुजर सा गया, उसी इलाके के बादशाह ने फिर से ख्वाब देखा। अब लड़का बड़ा परेशान हुआ। लड़के ने कहा भाई अब तो मैं आलिम दीन को किस मुंह से जाकर कहूँगा कि भाई आप माजरत तलब करूँगा उससे, या फिर आप मुझे माफ़ कर दीजिए कि मेरी गलती थी। गलती की किस बात की, जब डील हो गई थी हमारी। अब वो लड़का खैर मरसा क्या ना करता, वो सीधा उसी आलिम दीन के पास पहुँचा और जाकर कहता सरकार मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पहले वादा खिलाफ़ी कर गया, मगर अब जो मिलेगा उसमें से आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। आलिम दीन ने कहा अच्छा चलो बताता हूँ, मगर याद रखना कि जो बादशाह इनाम देगा उसमें से आधा तुम्हारा और आधा मेरा होगा। कहा सरकार हाँ इंशाल्लाह इस बार गलती नहीं होगी। कहा ठीक है। कहा तुम बादशाह की खिदमत में जाओगे और बादशाह तुमसे पूछेगा ये ज़माना कैसा है, तो तुमने उसके जवाब में कहना है ये ज़माना भेड़ है। कहा सरकार ठीक है। उसी आलिम दीन के पास से बादशाह के पास पहुंचा लड़का और लड़के ने जाकर कहा सरकार मेरे लिए हुक्म क्या है। तो बादशाह ने कहा ये ज़माना कैसा है। अब ये दूसरी बार हो रहा है। बादशाह ने कहा ज़माना कैसा है, तो लड़के ने कहा सरकार ये ज़माना भेड़ है, भेड़। बादशाह बहुत खुश हुआ, पहले से दुगने इनाम इकराम से नवाज दिया और इतने इनाम इकराम से नवाज दिया कि वो लड़का देखकर उसके धैर्य दंग रह गए कि भाई ये क्या हो गया, इतने इनाम बादशाह ने मुझे नवाज दिए इस एक सवाल के जवाब में। अब वो लड़का जब दरबार से बाहर पहुंचा तो फिर से शैतान हावी हो गया और शैतान ने कहा भाई अब दूसरी बार तो हो गया है, मगर रोज़ रोज़ बादशाह ख्वाब कहाँ देखता है भाई, ये तो इत्तेफाक से उसने दूसरी बार ख्वाब देख लिया है, मगर अब ये ख्वाब नहीं देखेगा। अब तुम जाओ अपने घर ले जाओ, इस सारे सामान को उठाओ और घर ले जाओ। अब ये लड़का उस शैतान की बातों में आ गया दूसरी मरतबा भी और ये सीधा इनाम लेकर अपने घर पहुंच गया और जाकर एक महल तामीर किया जिस पे बड़ी आराम व आसाइश से मुलाजिमों के मतलब एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी बसर करने लगा। अब वक्त गुजरता गया और उसी इलाके के बादशाह ने एक और ख्वाब देखा। अब जब ख्वाब देखा और बादशाह ने भेजा अपने मुलाजिमों को कि भाई पहली दो मरतबा ये बिल्कुल सही मेरे ख्वाब का बता चुका है और ज़माना बचा चुका है, तो लिहाजा इसी को बुलाओ। तो जब उस बादशाह के मुलाजिम उसको बुलाने के लिए गए तो लड़का बड़ा परेशान हुआ। पहले तो उसने इनकार कर दिया कि भाई अब 2 बार मैं बता चुका हूँ, अब मेरा इल्म इससे ऊपर कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा आप जाइए। मगर उस लड़के ने सोचा कि भाई अब 2 बार तो इतने इनाम मिल गए हैं और तीसरी बार अगर मैं ना कर दूँगा, इनकार कर दूँगा, तो मैं वो इनाम तो फिर आलिम जिन के हवाले हो जाएंगे, वो सारे वो ले लेगा। अब लालच की बिना पे फिर अपने घर से चला और उसी आलिम दीन के पास पहुंचा। बस वाक़या किस्सा मुख्तसर, उसी आलिम के पास पहुंचा और कहता सरकार मुझसे बहुत बड़ी ख़ता हो गई कि मैंने 2 बार आपके साथ वादा खिलाफ़ी की है, मगर अब नहीं होगा, अब जो मिलेगा उसमें से आधा आपका होगा, आधा मेरा होगा। आलिम दीन ने पहले तो नफ़ी से सर हिला दिया, कहता नहीं मैं इस बार कुछ नहीं बताऊँगा क्योंकि पहले 2 बार वादा खिलाफ़ी कर चुके हो। कहा सरकार मेहरबानी आपकी, गलती हो गई मुझसे, आप मेहरबानी कीजिए, मेरी इज़्ज़त रख लीजिए, मैंने दरबार में जाना है और क्या कहना है और क्या जवाब देना है। अब जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा आपका, आधा मेरा होगा, अगर कुछ लिखवाना है तो मुझसे लिखवा लीजिए। आलिम दीन ने कहा अच्छा चलो
بتاتا ہوں۔ عالم دین نے کہا کہ اب تم دربار میں جاؤ گے تو بادشاہ تم سے پوچھے گا کہ یہ زمانہ کیسا ہے، تو تم نے کہنا ہے یہ زمانہ ترازو ہے۔ اب یہ لڑکا اس عالم دین کے پاس سے تیسری مرتبہ بادشاہ خدمت میں حاضر ہوا، دربار میں پہنچا، اور دربار میں جا کے بادشاہ نے پوچھا کہ یہ زمانہ کیسا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا یہ زمانہ ترازو ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب جو 2 بار انعام دیے تھے اس سے بھی اس نے ٹرپل، یعنی آج کل کی زبان میں اتنے انعام سے نواز دیا، اتنے انعام و اکرام سے نواز دیا لڑکے کو کہ لڑکا حیران رہ گیا کہ بھائی یہ تو 2 بار تو کم انعام سے، اب اس مرتبہ تو سنبھالے نہیں جا رہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے لڑکے کو انعام و اکرام سے نوازا، اور جب لڑکا باہر آیا دربار کے تو شیطان حاوی ہوا، مگر لڑکے نے اس کے حاوی ہونے سے انکار کر دیا، اور اس کی تمام جتنے مشورے سے شیطان کے اس سے انکار کر دیا، اور سیدھا اسی عالم دین کے پاس پہنچا اور کہا سرکار یہ آپ کی جمع پونجی جو میں 2 بار وعدہ خلافی کر چکا ہوں، اس مرتبہ کوتاہی نہیں کی میں نے، لہٰذا یہ انعام آپ رکھیے، اس میں سے آدھا میرا آدھا آپ کا۔ عالم نے کہا اچھا، عالم نے کہا یہ انعام تم رکھو، مگر حقیقت جانتے جاؤ، حقیقت سنتے جاؤ۔ عالم نے اسے بتایا، اور لڑکے نے پوچھا کہ سرکار یہ سارا انعام آپ رکھیے مگر مجھے اس کی حقیقت بتا دیجئے کہ پہلا زمانہ آپ نے کہا بھیڑیے کا زمانہ ہے، دوسرا زمانہ آپ نے کہا کہ بھیڑ کا زمانہ ہے، اور تیسرا زمانہ جو کہ اب ہے یہ ترازو کا زمانہ ہے، یہ کیا حقیقت ہے اس میں؟ عالم نے کہا ہاں یہ انعام تم رکھو مگر راز سنتے جاؤ کہ پہلا زمانہ چونکہ بھیڑیے کی مانند تھا، چنانچہ تم میں بھی بھیڑیے کسی خصلت ظاہر ہو گئی اور تم میرا حصہ ہڑپ کر گئے۔ بھیڑیے کی خصلت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا حصہ بھی خود کھا لیتا ہے۔ اور دوسرا زمانہ چونکہ بھیڑ کی مانند تھا، اس لیے تم نے بھی یہ سوچا کہ عالم کو حصہ دوں نہ دوں، تو تم بھی میرا حصہ ہڑپ کر گئے۔ اور تیسرا زمانہ چونکہ ترازو کا زمانہ ہے، تو یہ زمانہ ترازو کا زمانہ ہے کہ تم اپنے وعدے کی پابندی میں بادشاہ سے جو بھی انعام ملا ہے تم سیدھا میرے پاس لے کر آئے ہو، اور یہ ہے ترازو کا زمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ زمانہ بھیڑیے کا زمانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جتنا ہو سکے ایمان، رواداری، اخلاص، خلوص اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اے پروردگار اگر یہ زمانہ بھیڑ کا زمانہ ہے تو اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ دوسروں کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ اور اگر یہ زمانہ ترازو کا زمانہ ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ملک میں امن، سلامتی، اتحاد اور بین المسالکین کا آپس میں درس دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کا ثبوت دیں، اپنے ملک پاکستان سے محبت سے، جو ایسی محبت کہ جس کا کوئی جوڑ نہ ہو، ایسی محبت جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بھی بنائے، اور ہمارے ملک میں اتحاد بین المسالکین اور اتحاد مسالک میں جتنے مسالک ہمارے ہیں ساروں میں اتفاق، اتحاد کی فضا قائم دائم فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اس دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل کی سحر میں قرآن اور اہل بیت سیگمنٹ کے ساتھ، لیکن تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔